کلپ نمبر 778۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ترجمہ: اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔ فأشارت الیہ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے تفصیل پوچھنی چاہی تو چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ترجمہ: بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ قال انی عبد اللہ، بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ کلام کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے تہمت کو دور کرنا تھا، مگر آپ نے پہلے خود کو اللہ عز و جل کا بندہ قرار دیا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ آپ کی نسبت کی تہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی برات بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرما دے جو اللہ تعالیٰ کے جناب پاک میں لگائی جائے گی، اور اسی سے وہ تہمت بھی اٹھ گئی جو والدہ پر لگائی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کی فطرت نہایت پاک و طاہر بناتا ہے۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ اس کتاب سے انجیل مراد ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کو توریت کا الہام فرما دیا گیا تھا، اور جھولے میں تھے جب آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی، اور اس حالت میں آپ علیہ السلام کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ بعض مفسرین نے آیت کے معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو بچپن میں ملنے والے عظیم ترین فضائل، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں کو 4 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وحی کے ساتھ فضیلت دی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے پہ کلام کرنے کے ساتھ فضیلت دی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم سے فضیلت دی۔ نمبر 4، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کر کے فضیلت دی۔ اور سب سے عظیم فضیلت اور سب سے بڑی نشانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین علیہ السلام کو عطا کی کہ آپ نے ولادت کے وقت سجدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حوروں اور فرشتوں کو خادم بنایا، اور ولادت سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، اور یہ عظمت و فضیلت آپ علیہ السلام ہی کا خاصہ ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں فرق۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا تو ان کی عفت و پاکیزگی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہونے والا معاملہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت والد ماجد سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں فرماتے ہیں حضرت یوسف کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی، اور جب حضرت عائشہ پر بہتان اٹھا خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور 17 آیتیں نازل فرمائیں۔ اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوبائے محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دیں اور عزت و امتیاز ان کا بڑھائیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ ترجمہ: اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے
جب تک میں زندہ رہوں، وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور اس کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے۔ خواہ میں کہیں بھی ہوں اور جب تک میں زمین پر زندہ رہوں تب تک اس نے مجھے نماز کا مکلف ہونے پر اسے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔